دعاء الدنيا دعاء الدعاء उसकी दुआ मुअल्लक़ ऐसी आत्मा नहीं के दरमियान पूरा मतलब ईमान करे तो उसमें बड़े फायदे होते हैं। ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم أجدنا بتأييدك اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى أصحاب الأعمال فقبلنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا الدهور يا من يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يوالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعده ولا بحر إلا يعلم ما في قعره إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية من الذنوب كواقية الوليد اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن نعاتبك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الكريم نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماء
وسلوا علينا في الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقبل في رضاك ضعفنا، وخذ الخير بنواصينا، وجل الدعم منتهى رضائنا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نقصته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مساوي إلا عفيته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين في مشارقها ومغاربها. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا، من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله
صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى. اللهم صل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد عدد قدر الأحصار، وصل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على محمد عدد ورق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہم کا جرم عظیم یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا، ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سیئات و حسنات سے تمثیل فرما. اے اللہ ہمارے دل و گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ مبتلا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنی ذات کی ذات میں ذات تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ اپنے عبادت پر، اپنے تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے. اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں مجتمع فرما. اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں، ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں. تو بدل فرما کر شرف فرما کر. یا اللہ ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما. ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما. اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر و قناعت کو نصیب فرما. اپنی ذات کے ساتھ میں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کا ہمیں قرب نصیب فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. ذکر کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر وہ عاشق محرمات کو مزید حفاظت فرما. یا اللہ مجھ کو منکرات کے سمندروں سے نکال کر انہیں نیکی کے راستے پر ڈال دے. اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے. یا اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے. مدد فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے. یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. یا اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے، تجھے ابتلاء کی ضرورت نہیں ہے. تو بغیر ابتلاء کے نوازنے پر قادر ہے. مدد فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ امت مسلمہ کو عالمی سطح پر امت مسلمہ کو ابتلاء سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یہ امت جنتی کے پاکوں سے بنی تھی. یا اللہ باطل کے نظروں میں ہے. مدد فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ عالمی سطح پر ایک ایک پردے بچے حفاظت فرما. بچے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ بچے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ بچے جانبار کی حفاظت فرما. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا حلیم ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے. تو اپنے علم سے اپنی بٹواری سے وہ بدل مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ بدل مسلمہ کو اجتماعی طور پر سارے عالم میں نورائی کے راستے سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. جو اپنا قدرت سے، اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ نورائی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے. یا اللہ تیرے بتانے بھرپور ہیں. اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے. تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ تجھ سے کوئی جہنم میں ڈال دے. تیرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے. تو مدد فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ مت کا حال پر رحم فرما دے. اے اللہ مت کا حال پر رحم فرما دے. اے اللہ مت کا حال پر رحم فرما دے.
ہمیں کوئی تھوڑا نہیں تو تھوڑا نہ ہو، ہمیں تو یہ نہیں کہ تمہیں چھوٹی نہیں جس کو ہم سے یہ سب لوگ اتانی لگتی ہے تو بڑا طریقے ہے قدرت فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، امت کے خاتمے میں فرما دے، امت کے مسلمان کو اے اللہ اجتماعی طور پر ہمیں رضا والے کاموں کا ثابت ختم فرما دے، اے اللہ اپنی ذات سے جہاں کو صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے، اے اللہ تیرے نبی نے ایسا خبر دی ہے ساری بات کے محبت اگر اس معاملے میں کر دی جائے، اے اللہ نبی اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور جو سارے نبی سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اے اللہ تیری محبت کا ادار سے آپ سے سوال کرتے ہیں جو مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ مجھ کے حال میں رحم فرما دے، اے اللہ مجھ کے حال میں رحم فرما دے، اے اللہ مجھے مسلمان کو یہ مقدس راستے کے مجھے سے نکال کر اے اللہ تمہیں راستے پر انتظام قدم فرما دے، اے اللہ مجھ کے حال میں رحم فرما دے، اے اللہ مجھ کو ایمان کا کمال عطا فرما دے، اے اللہ مجھ کو ایمان کا شکر عطا فرما دے، اے اللہ مجھ کے صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ جس کا نماز تُونے دعوت و عبادت کے لیے دیا تھا، اے اللہ ہم نے کبھی خواہشات کو خرچ کیا ہے، ہم نے گناہوں کے معاملے ہے تو مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ مجھ کی جان مال کو اور مجھ کی صلاحیتوں کو احتیاط دین کے لیے قبول فرما دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو عطا فرما کر اے اللہ کی قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ مجھ کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس دعوت کی نسبت پر جہاں جہاں ملک میں ملک کی باتیں پھر رہی ہے، اے اللہ اس کا حال تیرے سامنے ہے، تیرے راستے میں لوگ قبضے لے کر پھر رہے ہیں، تیرے راستے میں لوگ اپنے زیور بیچ کر پھر رہے ہیں، تیرے دوسری بندے ایسے بھی ہیں جو مکانات بیچ کر پھر رہے ہیں، اے اللہ یہ قربانی تیرے علم میں ہے جو اللہ مدد فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس قربانی کی لاج رکھ کر امت کے حوالے میں سب فرما دے، اے اللہ مجھ کے حق میں فیصلہ فرما دے، اے اللہ مجھ کے حق میں فیصلہ فرما دے، اے اللہ تیرے نزدیک یہ امت جس کا خون بہ رہا ہے، اے اللہ تیرے علم میں ہے تو قدرت فرما کر کرم فرما کر اے اللہ جس ظالم کے مقدر میں تیرے ہدایت نہیں ہے، اے جس ظالم کو تم نے چن کر ختم کر دے، اے اللہ آپ کے راستے کو کشادہ کر دے، اے اللہ آپ کے راستے کو کشادہ کر دے، اے اللہ مجھ کے حال میں رحم فرما دے، امت کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کے معاشرے کی امت کے جان مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ جہاں سے جماعتیں گزر جائیں دعا مسلام کی فیصلے فرما، اے اللہ دعا کی ہدایت قائم فرما، قائم مدارس قائم فرما، دینی مدارس قائم فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے سلامہ سنسر کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بشر میں اپنی قدر مدد نازل فرما کر اے اللہ پورے عالم سے جہد ختم فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہونے والے ہیں، اے اللہ جو اجتماعات کو امت کی ہدایت کا اجتماع ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائے قائم فرما، وہاں امن سلامتی کے فیصلے فرما، یا اللہ دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی چپے پر، کسی ملک کسی علاقے میں اے اللہ کوئی مسلمان کسی کے حال میں پریشان ہے تو مدد فرما کر اے اللہ اس کے لیے غیر مدد نازل فرما، اس کے لیے غیر مدد نازل فرما، تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، تیرے وعدے اسی طرح اثر ہے، ہماری طرف سے اعمال کی کمی ہے، مگر اے اللہ تو نے جس قدرت سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے اسی قدرت سے ان اعمال پر اپنے وعدوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں اے اللہ یہ قربانیاں گزر رہی ہیں مدد فرما کر کرم فرما کر ان کی قربانیوں پر تو اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے فیصلے فرما دے، نصرت کے فیصلے فرما دے، غیبی مدد نازل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقبوضی کے قبضہ کا ادائیگی کی فیصلے فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائے قائم فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو پورے عالم کفر العاد کو ختم ہونے کا، شرک و بدعت کو ختم ہونے کا، اور اے اللہ رجت کے دروازوں کا مسدود ہونے کا اس سب حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ جہاں شہادتی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائے قائم فرما، پورے عالم کو کفر العاد
ختم فرما, پورے عالم شرک بدعات کو ختم فرما. یا اللہ ہماری اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ ہماری مجتمع ہونے کو, ساری امت مسلمہ کا ہدایت پر جمع ہونے کا اور یا اللہ ساری انسانیت کی ہدایت بنانے کا ہماری اجتماع کو ذریعہ فرما. یا اللہ یہاں سے جہاں جہاں بھی جائے, یا اللہ تو وہاں کے ماحول میں اجتماعی امن پیدا فرما. اے اللہ ہماری اجتماع کو تفرق کے تشدد سے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ویسے فکر اور ویسے کلمہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ویسے فکر اور ویسے کلمہ پیدا فرما. اے اللہ جو اصول ہم سے مطلوب ہیں, یا اللہ اجتماعی طور پر ان اصولوں پر جمع دے. اے اللہ یہ طریقہ ہمیں مجھ سے مطلوب نہیں ہے, تو ہمیں اجتماعی طور پر جھٹک کر ہٹا دے. کوئی اصولیہ ہمیں بھلا دے اور اصول ہمیں یاد دلا دے. یا اللہ ہمیں اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. جو طریقے یہ مطلوب ہیں ہمیں ان پر جمع دے اور ہمارے قلوب کو طریقوں کے لیے مشرع فرما دے. جو طریقے یہ مطلوب نہیں ہے ہمیں ان سے اجتماعی طور پر جھٹک کر ہٹا دے. یا اللہ اجتماع کو پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. یعنی جن ممالک سے لوگوں نے شرکت کی ہے, یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما, ان کی واپسی کو قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو خدا فرما کر کرم فرما کر. اے اللہ ان کے ملکوں میں اسلام کو عام فرما, اور یا اللہ ان کے ملکوں میں اس کی غذائیں قائم فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں نکل جائے وہاں دینی غذائیں قائم فرما. یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس کی دعوت کو قبول فرما, اس اجتماع کو قبول فرما, اتنا خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, اتنے برآمد کرنے والوں کو قبول فرما, اتنا کلمہ سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے یہ زمینیں پیش کی ہے اپنی اس خیر کے عمل کے لیے, یا اللہ ان کو قبول فرما, ان کی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ اجتماع کے نفرات کو قبول فرما کر, یا اللہ ان کی اولادوں کو صحابہ کی طرح قبول فرما. جو شخص بھی پورے عالم میں دعوت کی نسبت پر اس کام کو کر رہا ہے, یا اللہ ان کو قبول فرما, ان کو انصار کی طرح قبول فرما, ان کی اولادوں کو انصار کی طرح قبول فرما. یا اللہ جو دعائیں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے مانگی ہے, انصار کی اولاد کے لیے مانگی ہے, اے اللہ ہم سارے کام کرنے والوں کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کا سوال کرتے ہیں. مصنون دعاؤں کو اپنے نبی کی مصنون دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تشدد سے تصرف سے مت کی حفاظت فرما. یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. حق کی راہوں میں رکاوٹیں ہیں, حق کی راہوں میں رکاوٹیں ہیں, اے اللہ مدد فرما کر ان رکاوٹوں کو دور فرما. باطل راہوں کو مسدود فرما, باطل آوازوں کو مغلوب فرما, باطل اسکیموں کو مفلوج فرما, اور امت کو حق کو کہنے پر, حق کو سننے پر, اے اللہ حق کو لگا عالم پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما, تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ حق کی راہوں کو مشاہدہ فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما, قدم قدم پر رہبری فرما. جن نصرت غیریت نازل کر چکا ہے, اے اللہ وہ غیری نصرت نازل فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں, اے اللہ اس کے حاجت کو خوب جانتا ہے. یا اللہ لوگوں کی حسن کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو ان کے حق کو قبول فرما. یا اللہ لوگوں کو حسن کی لاج رکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جن کی حاجت سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے, اے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما. ہماری اولادوں میں, ہمارے متعلقین میں, ہمارے دوست احباب میں اور پوری امت مسلمہ میں جو جس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے, ہمارے کام کرنے والوں میں, یا اللہ کینسر کی مبتلا ہے, اے اللہ کچھ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے, اے اللہ کچھ جسمانی کمزوری میں مبتلا ہے, تو فضل فرما کر کرم فرما کر اپنے خود شفا کے فیصلے فرما, اپنے خود شفا کے فیصلے فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما, ظاہری باطنی قوت پیدا فرما کر, اے اللہ اپنی ذکر و مقصد فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کو تُو نے اولادیں دی ہیں, یا اللہ ان کو اس کے گھر میں جن کے خدام پیدا فرما, جن کو تُو نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں, یا اللہ کے لیے سہولت کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں, اے اللہ اپنے جتنے معاشرات میں مستغنی
مستغنی فرما، تیرے خزانے بھرپور ہیں، تجھے کسی سب کی ضرورت نہیں ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اپنے غیر سے مستغنی فرما کر اپنی ذات سے فائدہ کرنے والا صبر ثابت قدم فرما، اس سب کی ضروریات کا تقبل فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جنہاں ہر مقدمات سے معقول ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما، آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ مشائخ اور بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے بدولت ہم تک دین پہنچائے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ یا اللہ ان کی درجات کو بلند سے بلند فرما، ان کی اولادوں کو، ان کے مال والوں کو، ان کے متعلقین کو اے اللہ اس خیر کام کے لیے قبول فرما۔ تو نے دنیا میں جس گھرانے سے بھی جو بھی کبھی کسی سے خیر کا کام کیا ہے، اے اللہ ہم سے درخواست کرتے ہیں اس خیر کو قیامت کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرما۔ ہر فرد جس فرد امت سے بھی تو نے جن کا کوئی کام کیا ہے، یا اللہ ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما، قدم قدم پر رحمت فرما۔ اے اللہ اپنے غیر سے مستغنی فرما کر ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ آج ان کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جس فردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔